نمبر 4 میں کہ اللہ بغیر اسباب کے سب پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کسی بائیو، کسی کیمسٹری، کسی فزکس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ بغیر بادلوں کے بارش برسا سکتا ہے دھوپ میں، اللہ بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے، اللہ بغیر ماں کے اولاد کو پال سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے، رکوع نمبر 4 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اور تم سے محبت اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نصارہ کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ کتاب کی اس چیز کو ہی وہ ختم کرنے کے اس میں تھے کہ ہماری ہی کتاب میں جو اللہ نے پیشن گوئی کر دی ہے نا، ہم اس کو بھی ختم کر دیں۔ تو یہاں اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ مجھ پر ایمان لائے گا جو، وہی کامیاب ہے۔ یہاں پر ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو میری سنت سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو ہمیں اب یہاں پر ہم کیسے بتائیں گے؟ ہم کوئی گلے میں پہن کے، اب جس ملک میں ماشاءاللہ آپ رہتی ہیں وہاں پہ کتنے مسلمان، کافر، ہندو سب مکس ہیں، تو وہاں پر ہم کوئی گلے میں پہن کے تو نہیں گھومیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، یا اپنے ماتھے پہ نہیں لکھوا لیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے طریقے ہمارے اندر ہوں گے تو وہ ظاہر کریں گے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ان لوگوں سے الگ ہیں۔ اللہ والا بننے کے لیے اللہ کے نبی کا رستہ اپنانا پڑے گا۔ یہاں پر اس بات کو اللہ پاک صاف صاف ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو ان کو کہ جب تک میرے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے ان کو بالکل نہیں بخشش ہو۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر یہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ عمران کا خاندان ہم نے، جیسے یہ سورہ آل عمران ہے، ہم نے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہ سارا خاندان جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے نام تھا عمران، ان کی آل کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، اس خاندان کے بارے میں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے فضیلت دی، کس کے ذریعے دی؟ حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے ان کو فضیلت دے دی۔ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ ایسی نسل تھی، بعض کو بعض پر کہہ رہے ہیں ہم نے فضیلت دے دی، یہ ایسی نسل تھی جس کی افزاد اور نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے اور جاننے اور علم رکھنے والا ہے۔ وقالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تو چنانچہ یہاں پر اب اللہ کی دعا سننے کا وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ،
انہوں نے کہا کہ واقعہ یاد کرو کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے، یعنی منت مانی ہے. کیا منت مانی ہے؟ کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف کر دوں گی. میں سارے کاموں سے اس کو، کوئی گھر کا نہیں، خاندان کا نہیں، کچھ نہیں، میں تیرے لیے. جیسے آج ہم بھی مان لیتے ہیں اللہ میں اس کو حافظ بناؤں گی، یا اللہ میں اس کو عالم بناؤں گی، یا کوئی بھی ایسی نظر اس نے نظر مان لی کہ یا اللہ میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی. میری اس نظر، نہیں نہیں، ان کی والدہ نے. یہ اب ان کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ شروع ہو رہا ہے یہ. جی، ان کی والدہ نے منت مان لی کہ یا اللہ میرا بیٹا ہوگا تو میں آپ کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، اور آپ میری اس نظر کو، یعنی اس منت کو، انی نظر تو، یہاں پر جو ہے نا یہ نظر کا مطلب ہے منت مان لینا. انی نظر تو لکا ما فی بطنی، میرے بطن میں جو چیز ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، میں آپ کو بیٹا ہے وہاں پہ، کیونکہ عرب سے شروع سے یہ بیٹوں کو ایک فضیلت دی گئی ہے کہ بیٹے بہت اعلیٰ چیز ہوتے ہیں، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، بیٹوں سے یہ ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ کہنے لگی میرا جو بھی بیٹا ہوگا میں اس کو آپ کے لیے وقف کرتی ہوں. معافی بطنی، یہاں بیٹے کا لفظ نہیں ہے، میرے بطن میں جو بھی ہے. پھر اللہ رب العزت کو وہ کہنے لگی کہ میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فلما وزعتها قالت رب إني وزعتها أنثى والله أعلم بما وزعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك ذريتها من الشيطان الرجيم. اب اس کے ساتھ کیا ہوا؟ انی وضعتها انسا، مذکر اور مونس ہوتا ہے نا، تو وہ کہنے لگی یا اللہ میں نے تو منت مانی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا، میں تیری راہ میں دے دوں گی. اب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ کہ میری تو بیٹی ہو گئی، اور وہ ہو گئی مریم. جب پھر اس نے لڑکی پیدا ہوئی اس کے ہاں تو وہ حسرت سے کہنے لگی یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ خوب علم رکھتا تھا کہ اس کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے. کیا پیدا ہوا ہے؟ یعنی اس سے مراد اللہ کا یہ ہے کہ یہ لڑکی کروڑوں لڑکوں سے بہتر ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کوئی لڑکا اس لڑکی کے برابر دنیا میں نہیں ہو سکتا جتنی اللہ اس لڑکی کو فضیلت دے گا ہر ایک کے اوپر. اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. وہ کہنے لگی کہ اللہ لڑکا تو لڑکیوں جیسا نہیں ہوتا نا، اور نہ لڑکی لڑکوں جیسی ہو سکتی ہے، بس میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. دیکھ لے، بچوں کی پیدائش سے ہی پہلے زمانے میں دعائیں ہونا شروع ہو جاتی تھیں کہ وہ ابھی بچی پیدا ہوئی ہے اس کے لیے ماں دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ میں اس کو اور اس کی بھی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ آپ اس کی اور اس کی اولاد کی شیطان سے حفاظت فرمائیے گا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من کھڑا زبر جی أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے. جب بھی زکریا ان کے پاس، ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے. انہوں نے پوچھا مریم، جب بھی یعنی وہ جہاں عبادت کیا کرتی تھی تو وہاں پر دیکھتے کہ اس کے قریب کوئی نہ کوئی ایسا پھل رکھا ہوا ہے جو موسم کا پھل نہیں ہوتا تھا. تو اس سے انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں،
اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی جب انہوں نے دیکھا نا کہ بے موسم کے پھل اس کے پاس سارے پڑے ہوئے اور یہ اتنا سارا رزق اس کے پاس پڑا ہوا ہے اور یہ موسم نہیں ہے، جیسے ہر چیز ایک موسم کے حساب سے آتی ہے، تو انہوں نے پوچھا مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا میرا رب۔ جی جی، تو یہ اس طرح کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پوائنٹ وہ ہے کہ یہاں پہ زکریا علیہ السلام نے یہ نعمتیں دیکھ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگنی تھی کہ مجھے یا اللہ بیٹا عطا فرما دے۔ ہنالکا دعا یعنی انہوں نے دعا کی، پھر اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بے موسم کے پھل جو میں بتا رہی ہوں آپ کو یہاں پر وہ آتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خدا دینے والا ہے وہ مجھے اس بڑھاپے میں بھی، انہوں نے پھر سوچا جب اللہ بغیر اس کے پھل دے سکتا ہے موسم کے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا اللہ سب کچھ کر چاہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی تو اللہ نے یہاں پھر آگے وہ بتا رہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی۔ فرشتوں نے آ کر کہا اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ مقام دعا ہے، اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا دے اور نمازی بنا دے اور کھلی روزیاں اللہ سب کو مسلمانوں کو دے، بس عزتوں کے بعد اللہ ذلتوں سے بچائے۔ تو جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پہ روکے ہوئے ہوں گے اور نبی ہوں گے اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا ان فرشتوں نے ایک دم آواز دے کر کہ بھائی یہاں تمہیں اللہ بیٹا دے گا جس میں یہ خصوصیات ہوں گی کہ نیک انسان ہوگا، لوگوں کے لیے وہ رہنما بنے گا، لوگوں کو نیکی کے راستے پہ لائے گا۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیسا کہ اس سورت کے شروع میں اوپر میں واضح کیا گیا تھا کلمت اللہ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کے بغیر اللہ کے کلمہ کن سے پیدا، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق بھی فرمائی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خاص صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات سے باز رہیں گے اور کسی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کر اپنے مقام کو نہیں کھوئیں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آکر وقد بلغنی الکبر وامرأتی آکر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ زکریا نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میں بڑھاپے کو آ پہنچا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ یعنی دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے خود مانگی، دعا بھی اللہ نے منگوا لی ان سے، وہ مقام دعا کا تھا نا تو انہوں نے دعا کر ڈالی اور پھر خود ہی یہ دل میں گمان آ رہا ہے، ایک خیال پیدا ہو رہا ہے وسوسہ کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سوال خدا نخواستہ کسی بے یقینی کی وجہ سے نہیں انہوں نے کیا تھا، وہ جیسے پہلے بھی ہم نے کہا کافی نبی سوال کرتے تھے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، بلکہ ایک غیر معمولی نعمت کی خبر سن کر تعجب کے اظہار پہ یہ سوال کیا تھا کہ یہ میں کیسے یا اللہ یہ کیسے ہو جائے گا، جو در حقیقت شکر کا ایک انداز ہے، جیسے خوش ہو کے ہم کہتے ہیں نا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو جائے گا،
تو اس طرح وہ کہہ رہے نئے سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا بچہ بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہو جائے گا یا ہماری جوانی لوٹا دی جائے گی؟ کس طرح یا اللہ آپ پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اسی طرح، یعنی لڑکا اسی بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی تو مقرر فرما دیجئے۔ اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اب اگلی آیت میرے خیال سے لمبی ہو جائے گی، اگلا رکوع پڑھیں گے۔ نمبر 4 میں کہ اللہ بغیر اسباب کے سب پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کسی بائیو، کسی کیمسٹری، کسی فزکس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ بغیر بادلوں کے بارش برسا سکتا ہے دھوپ میں، اللہ بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے، اللہ بغیر ماں کے اولاد کو پال سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے، رکوع نمبر 4 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اور تم سے محبت اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نصارہ کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ کتاب کی اس چیز کو ہی وہ ختم کرنے کے اس میں تھے کہ ہماری ہی کتاب میں جو اللہ نے پیشن گوئی کر دی ہے نا، ہم اس کو بھی ختم کر دیں۔ تو یہاں اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ مجھ پر ایمان لائے گا جو وہی کامیاب ہے۔ یہاں پر ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو میری سنت سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو ہمیں اب یہاں پر ہم کیسے بتائیں گے؟ ہم کوئی گلے میں پہن کے، اب جس ملک میں ماشاءاللہ آپ رہتی ہیں وہاں پہ کتنے مسلمان، کافر، ہندو سب مکس ہیں، تو وہاں پر ہم کوئی گلے میں پہن کے تو نہیں گھومیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، یا اپنے ماتھے پہ نہیں لکھوا لیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے طریقے ہمارے اندر ہوں گے تو وہ ظاہر کریں گے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ان لوگوں سے الگ ہیں۔ اللہ والا بننے کے لیے اللہ کے نبی کا رستہ اپنانا پڑے گا۔ یہاں پر اس بات کو اللہ پاک صاف صاف ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو ان کو کہ جب تک میرے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے ان کو بالکل نہیں بخشش ہو۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر یہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔
عمران کا خاندان ہم نے جیسے یہ سورہ آل عمران ہے، ہم نے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہ سارا خاندان جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے نام تھا عمران، ان کی آل کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، اس خاندان کے بارے میں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے فضیلت دی، کس کے ذریعے دی؟ حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے ان کو فضیلت دے دی۔ ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایسی نسل تھی، بعض کو بعض پر کہہ رہے ہیں ہم نے فضیلت دے دی، یہ ایسی نسل تھی جس کی افزاد اور نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے اور جاننے اور علم رکھنے والا ہے۔ وقالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تو چنانچہ یہاں پر اب اللہ کی دعا سننے کا وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے کہا کہ واقعہ یاد کرو کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے، یعنی منت مانی ہے۔ کیا منت مانی ہے؟ کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف کر دوں گی، میں سارے کاموں سے، اس کو کوئی گھر کا نہیں، خاندان کا نہیں، کچھ نہیں، میں تیرے لیے، جیسے آج ہم بھی مان لیتے ہیں اللہ میں اس کو حافظ بناؤں گی، یا اللہ میں اس کو عالم بناؤں گی، یا کوئی بھی ایسی نظر اس نے نظر مان لی کہ یا اللہ میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی، میری اس نظر۔ نہیں نہیں، ان کی والدہ نے، یہ اب ان کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ شروع ہو رہا ہے یہ۔ جی، ان کی والدہ نے منت مان لی کہ یا اللہ میرا بیٹا ہوگا تو میں آپ کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، اور آپ میری اس نظر کو یعنی اس منت کو، انی نظر تو، یہاں پر جو ہے نا یہ نظر کا مطلب ہے منت مان لینا، انی نظر تو لکم ما فی بطنی، میرے بطن میں جو چیز ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، میں آپ کو، بیٹا ہے وہاں پہ، کیونکہ عرب سے شروع سے یہ بیٹوں کو ایک فضیلت دی گئی ہے کہ بیٹے بہت اعلیٰ چیز ہوتے ہیں، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، بیٹوں سے یہ ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ کہنے لگی میرا جو بھی بیٹا ہوگا میں اس کو آپ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ معافی بطنی، یہاں بیٹے کا لفظ نہیں ہے، میرے بطن میں جو بھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کو وہ کہنے لگی کہ میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك ذريتها من الشيطان الرجيم۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوا؟ انی وضعتها انسا، مذکر اور مونس ہوتا ہے نا، تو وہ کہنے لگی یا اللہ میں نے تو منت مانی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا، میں تیری راہ میں دے دوں گی، اب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ کہ میری تو بیٹی ہو گئی اور وہ ہو گئی مریم۔ جب پھر اس نے لڑکی پیدا ہوئی اس کے ہاں تو وہ حسرت سے کہنے لگی یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ خوب علم رکھتا تھا کہ اس کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، کیا پیدا ہوا ہے، یعنی اس سے مراد اللہ کا یہ ہے کہ یہ لڑکی کروڑوں لڑکوں سے بہتر ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کوئی لڑکا اس لڑکی کے برابر دنیا میں نہیں ہو سکتا جتنی اللہ اس لڑکی کو فضیلت دے گا ہر ایک کے اوپر، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ لڑکا تو لڑکیوں جیسا نہیں ہوتا نا، اور نہ لڑکی لڑکوں جیسی ہو سکتی ہے، بس میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ دیکھ لے بچوں کی پیدائش سے ہی پہلے زمانے میں دعائیں ہونا شروع ہو جاتی تھیں کہ وہ ابھی بچی پیدا ہوئی ہے اس کے لیے ماں دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ میں اس کو اور اس کی بھی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ آپ اس کی اور اس کی اولاد کی شیطان سے حفاظت فرمائیے گا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من کھڑا زبر جی انا لکی هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا مریم جب بھی یعنی وہ جہاں عبادت کیا کرتی تھی تو وہاں پر دیکھتے کہ اس کے قریب کوئی نہ کوئی ایسا پھل رکھا ہوا ہے جو موسم کا پھل نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی جب انہوں نے دیکھا نا کہ بے موسم کے پھل اس کے پاس سارے پڑے ہوئے اور یہ اتنا سارا رزق اس کے پاس پڑا ہوا ہے اور یہ موسم نہیں ہے، جیسے ہر چیز ایک موسم کے حساب سے آتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا میرا رب۔ جی جی، تو یہ اس طرح کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پوائنٹ وہ ہے کہ یہاں پہ زکریا علیہ السلام نے یہ نعمتیں دیکھ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگنی تھی کہ مجھے یا اللہ بیٹا عطا فرما دے۔ ہنالکا دعا یعنی انہوں نے دعا کی، پھر اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بے موسم کے پھل جو میں بتا رہی ہوں آپ کو یہاں پر وہ آتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خدا دینے والا ہے وہ مجھے اس بڑھاپے میں بھی۔ انہوں نے پھر سوچا جب اللہ بغیر اس کے پھل دے سکتا ہے موسم کے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا اللہ سب کچھ کر چاہتا۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی تو اللہ نے یہاں پھر آگے وہ بتا رہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی۔ فرشتوں نے آ کر کہا اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ مقام دعا ہے اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا دے اور نمازی بنا دے اور کھلی روزیاں اللہ سب کو مسلمانوں کو دے، بس عزتوں کے بعد اللہ ذلتوں سے بچائے۔ تو جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پہ روکے ہوئے ہوں گے اور نبی ہوں گے اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا ان فرشتوں نے ایک دم آواز دے کر کہ بھائی یہاں تمہیں اللہ بیٹا دے گا جس میں یہ خصوصیات ہوں گی کہ نیک انسان ہوگا، لوگوں کے لیے وہ رہنما بنے گا، لوگوں کو نیکی کے راستے پہ لائے گا۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیسا کہ اس سورت کے شروع میں اوپر میں واضح کیا گیا تھا کلمت اللہ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کے بغیر اللہ کے کلمہ کن سے پیدا، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق بھی فرمائی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خاص صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات سے باز رہیں گے اور کسی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کر اپنے مقام کو نہیں کھوئیں گے۔
قال رب إن أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آكر وقد بلغني الكبر وامرأتي آكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میں بڑھاپے کو آ پہنچا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. یعنی دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے خود مانگی، دعا بھی اللہ نے منگوا لی ان سے، وہ مقام دعا کا تھا نا تو انہوں نے دعا کر ڈالی، اور پھر خود ہی یہ دل میں گمان آ رہا ہے، ایک خیال پیدا ہو رہا ہے، وسوسہ کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ سوال خدا نہ خواستہ کسی بے یقینی کی وجہ سے نہیں انہوں نے کیا تھا، وہ جیسے پہلے بھی ہم نے کہا کافی نبی سوال کرتے تھے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، بلکہ ایک غیر معمولی نعمت کی خبر سن کر تعجب کے اظہار پہ یہ سوال کیا تھا کہ یہ میں کیسے، یا اللہ یہ کیسے ہو جائے گا، جو در حقیقت شکر کا ایک انداز ہے. جیسے خوش ہو کے ہم کہتے ہیں نا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو جائے گا، تو اس طرح وہ کہہ رہے نئے سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا بچہ بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہو جائے گا یا ہماری جوانی لوٹا دی جائے گی، کس طرح یا اللہ آپ پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اسی طرح، یعنی لڑکا اسی بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی تو مقرر فرما دیجئے. اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کرتے رہو. اب اگلی آیت میرے خیال سے لمبی ہو جائے گی، اگلا رکوع پڑھیں گے.